بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. ہمارا آج کا موضوع تربیت اولاد کے بارے میں ہے، اور عنوان ہمارا بچوں کی تربیت کیوں ضروری ہے، بچوں کی تربیت کس لیے ضروری ہے، اور قرآن و احادیث میں اس کی کیا اہمیت ہے. مقدمۃ نامومنین کی خدمت میں عرض کریں کہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کا دار و مدار اس معاشرے کے بچوں کی حسن تربیت پر ہے، کیونکہ بچے اس کسی بھی قوم کا وہ اہم سرمایہ ہے جس پر اس قوم کی عظمت و رفت کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں. اگر وہ بنیادیں کمزور اور کھوکھلی ہوں گی تو وہ عمارتیں بھی جلد گر جائیں گی، لیکن اگر وہ بنیادیں مضبوط ہوں گی تو وہ عمارتیں بھی مضبوط اور قائم و دائم رہیں گی. اس لیے کسی بھی معاشرے کی جو قیام و بقا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کی جائے. اللہ رب العزت کی آیت مجیدہ میں اللہ رب العزت کے قرآن مجید سے بھی ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بچاؤ کرو، نارن ایسی آگ سے بچاؤ کرو، وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. یعنی اللہ رب العزت یہاں اس آیت میں یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ ایک انسان خود اپنی ذات کا ذمہ دار ہے کہ پہلے خود اپنے آپ کو بچائے اس آگ سے، پھر اپنے اہل و عیال کو بھی بچائے. یعنی اپنی بھی ذمہ داری ہے اس انسان پر اور اپنے اہل و عیال کی بھی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح معصومین علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعٍ، ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں مسئول ہے، اپنی ذات کے بارے میں وہ ذمہ دار ہے. اور پھر فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر انسان جو ہے وہ اپنی رعیت کے بارے میں بھی مسئول ہے، یعنی اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی وہ مسئول ہے. ایک خود اس انسان سے اس کی ذات کے متعلق سوال ہوگا، دوسرا اس سے اس کی اولاد اور اس کی بیویوں یا اس کے رشتہ داروں کے متعلق بھی اس سے سوال ہوگا. کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرو، یقیناً تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یقیناً ہماری اولاد کے متعلق اللہ رب العزت ہم سے ہی سوال کرے گا. اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، تمہارے عزیز و اقارب بدبخت ترین لوگوں میں سے شمار ہو جائیں. یعنی ایسا نہ ہو، اپنی اولاد کی، اپنے رشتہ داروں کی صحیح تربیت کریں، حسن اخلاق دکھائیں. اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس تربیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا تو فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ جو بری اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کی آبرو گنوا دیتی ہے اور وارثوں کا جو ترکہ ہوتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اللہ رب العزت نے بار دیگر اور کافی جگہوں پہ تربیت اولاد کو سامنے رکھ کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ تربیت اولاد بہت ضروری ہے. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بے شک جان لو کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. یعنی کیا مراد کہ اگر انسان اس آزمائش میں یعنی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے تو اس کے لیے بہترین ثمرہ ہے. اگر وہ اس آزمائش میں یعنی اپنی اولاد کی وہ صحیح تربیت نہیں کرتا ہے تو وہ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے، وہی اولاد اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. اور اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، فرمایا کہ بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، فَأَذَرُوهُمْ، بس ان سے ہوشیار رہو. یعنی کیا مراد؟ فرمایا کہ جو بری
بھی اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کے لیے وبال جان ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا میں ہے چاہے وہ دنیا سے رخصت ہی کیوں نہیں ہو گئے۔ کیوں معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں کہا نہیں جاتا کہ جب کوئی بچہ صحیح کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی اس کے والدین نے اس بچے کی بہترین تربیت کی ہے، یعنی عزت ہوتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے ان والدین کی۔ لیکن اگر وہی بچہ کوئی بد اخلاقی کرتا ہے، بد عملی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیسے والدین ہیں جنہوں نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی۔ اور مرنے کے بعد بھی یہی ہے، ہوشیار رہو، کیونکہ اگر آپ بری اولاد چھوڑ جاتے ہیں جس کی صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے مرنے کے بعد کوئی دعا نہیں کرے گی۔ اور اگر آپ اچھی تربیت کرتے ہیں اپنی اولاد کی، نماز روزہ یہ سارے سکھاتے ہیں، یا دین کے جتنے بھی احکام ہیں، یا جس طرح معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح تربیت کرو، اس طرح کرتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی آپ کو یہ اولاد فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی لیے تو ارشاد فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو فرمایا انقطع اعمالہ، تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، بس اس کا پریکٹیکل شروع ہو جاتا ہے، اب کوئی بھی وہ عمل نہیں کر سکتا۔ فرمایا الا عن ثلاثۃ، لیکن 3 ایسے عمل ہیں کہ وہ عمل اگر انسان مر بھی جائے تو وہ عمل جاری و ساری رہتے ہیں، اس کا جو ثواب ہے وہ انسان کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ فرمایا کہ صدقہ جاریہ، وہ پہلا ہے صدقہ جاریہ، کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ دیتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ فرمایا کہ وعلم ينتفع به، اور ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہو۔ فرمایا ایسا یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ جس نے آپ کے علم سے فائدہ اٹھایا ہے تو جب تک وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، استفادہ کرتے رہیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ووالدین صالحین، اور وہ نیک اولاد، اور وہ صالح اولاد جو آپ اس دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں، یا جو آپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی آپ کے عمل کے لیے بہترین ہے، یہ بھی عمل آپ کا نہیں رکتا، جب وہ آپ کے لیے دعا کرے گی تو آپ اس کا ثواب، جو بھی آپ کی اولاد اچھا کام کرے گی، دعا نماز یا جو بھی اچھا کام کرتی رہے گی تو اس کا بھی ثواب آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو انسان اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا ہے، فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد کے بارے میں غفلت سے کام لیا اور انہیں جہالت میں رکھا۔ اسی طرح فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا اے رسول کہہ دو، اس قیامت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا وہ شخص ہے جس نے اپنے اہل و عیال کو نقصان میں رکھا۔ نقصان میں کیا رکھا؟ یعنی ان کی صحیح تربیت نہیں کی۔ فرمایا کہ وہ انسان سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وہ نقصان کیا ہے؟ اس انسان کے اوپر بھی آ کے بچھونے ہوں گے اور اس کے نیچے بھی آ کے بچھونے ہوں گے۔ بس جو انسان اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے، تربیت پر زور دیتا ہے، وہی اولاد اس کے لیے بہترین ایک ثمرہ ہے۔ معصومین علیہ السلام سے حاصل شدہ چند روایات اور اللہ رب العزت کی قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے چند سنہری رسول جو ہے وہ آپ کو ویڈیو کی صورت میں انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ مومنین ہم سے تعاون کریں، وہ ویڈیو ضرور دیکھیے جس کا دورانی انشاءاللہ 3 سے 4 یا 5 منٹ ہوگا، زیادہ لمبی نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔